ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج بتاریخ 17 نومبر 2024 بروز اتوار بعد نماز ظہر سہارا فنکشن ہال کٹکٹ گیٹ پر ایک علماء اکرام کا مشاورتی اجلاس رکھا گیا، اور یہ اس لیے رکھا گیا کہ تمام علماء اکرام کشمکش کے شکار تھے، کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری بھی رائے لی جائے، ہم سے بھی پوچھا جائے کہ ہم کیا کہنا چاہتے۔ اس اعتبار سے بالکل صاف دل سے یہاں پر علماء اکرام جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد میں علماء اکرام میں یہ بات واضح کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہاں پر 4 لوگ طے کیے گئے، مولانا تفضل حسینی صاحب، مفتی اظہر صاحب، اور اسی طریقے سے مفتی یونس صاحب، مفتی عمران صاحب، اور مولانا آپ کا نام مولانا شوکت صاحب، ان کے نام دیے گئے کہ ان میں سے کس کو جو ہے فیصل بنایا جائے، اور اس کے لیے بھی علماء اکرام سے رائے لی گئی۔ تو الحمدللہ مولانا تفضل صاحب کے حق میں 48 نام آئے، 48 لوگوں نے مولانا کی رائے دی، اور اس بنیاد پر مولانا تفضل حسینی صاحب کو اس اجلاس کا امیر فیصل مقرر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں تمام لوگوں سے رائے لی گئی، نام لکھے گئے باضابطہ ان کے، اور زمینی سطح پر کیا حالات ہے اس حالات کی مناسبت سے علماء اکرام نے اپنی آراء پیش کی کہ، اور یہ بھی بات واضح کی گئی اس میں کہ جو ہے ہمارے ووٹ تقسیم نہ ہو، اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سب مل کر اگر ایک طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم سب کو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہاں پر ثمر آور فیصلہ یہاں پر ہوگا، اور ہماری ایک قیادت جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچے گی۔ تو جتنے علماء اکرام یہاں پر موجود ہے، آپ سب نے دیکھے ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر تائید بھی کی ہے۔ تو یہ جو فیصلہ لیا گیا، تمام علماء اکرام سے الگ الگ رائے لینے کے بعد، ان کے نام لکھنے کے بعد 400 علماء میں سے تقریباً 392 علماء کے رجحانات جو ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف ہے، اور اس اعتبار سے علماء کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے نوجوان علماء نے شہر کے یہ متفقہ فیصلہ کیا۔ اورنگ آباد شہر کے مقامی نوجوان علماء کی کثرت رائے سے رائے اس بنیاد پر لی گئی تھی کہ اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے ماتحت عوام الناس میں الیکشن، اسمبلی الیکشن 2024 کو لے کر کیا عمومی رجحان پایا جا رہا ہے، کس کے حق میں رائے دہی کرنے کا عوام کا عام رجحان ہے، اس بنیاد پر رائے لی گئی تھی۔ اور 200 سے زائد علماء میں سے 400 سے زائد علماء میں سے 98% سے زیادہ علماء نے MIM کے حق میں رائے دی ہے، دونوں حلقوں میں۔ اور یہ مشورہ صلاحیت کی بنیاد پر، یہ مشورہ اختلافات جو ایک دوسرے سے ہے ان اختلافات کی اصلاح اور صفائی کی بنیاد پر نہیں لیا گیا تھا، کون اہلیت رکھتا ہے، کون قابل ہے، اس بنیاد پر نہیں لیا گیا تھا، صرف اس بنیاد پر لیا گیا تھا کہ شہر اورنگ آباد کی عوام کا عمومی رجحان کس کی جانب ہے۔ اور یہ قوم کے نمائندے علماء کرام نے رائے دی، اور صاف طور پر 98% سے زائد علماء کی رائے سے MIM کے حق میں یہ نوجوان مقامی علماء اورنگ آباد کے فیصلہ کرتے ہیں کہ عوام الناس فیصلہ کرے اور رائے دے، ووٹ دے MIM کے حق میں۔ ایک مرتبہ آپ سب سے دوبارہ تائید کے طور پر پوچھا جا رہا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ آپ سب نے رائے دی تھی MIM کے حق میں؟ اللہ اکبر کہہ کر تائید کیجیے۔ جزاکم اللہ۔ جیسا کہ شروع میں ایک بات بتلا گئی تھی کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے 70,000 ووٹ پڑنے چاہیے، تو الحمدللہ امت مسلمین کے 50 ووٹ کے قریب بالکل غالباً
इम्कान है कि MIM को ही गिरेंगे। और परसों हमारे कायद ने जो मराठा समाज के लिए जो एफिडेविट जो जारी करे, तो चूंकि हम एक मार्केट में रहते हैं, हमने देखा है कि हमारे मराठा बिरादरान भी ये एफिडेविट को देख करके एक जम्मे गफीर MIM के हक में आया। तो मेरे भाई ये क्या बात हुई कि गैर हमको वोट कर रहे हैं और हम इंतशार का शिकार है। तो हमारे उलमा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि 2-3 दिन का वक्त है, हम तन मन धन के साथ ये काम में लग जाए। बाज लोगों के जहनों के अंदर ये बात है कि हमने उलमा कराम का ये मुशावरती इजलास हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की मुखालफत में और उनके खिलाफ में लिया है, लिहाजा वो इनकी ये गलत फहमी दूर कर दें। हज़रत मौलाना सज्जाद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का ये ऑडियो क्लिप भी आया हुआ है। हज़रत ने ये फरमाया कि मकामी उलमा जिसको बेहतर समझें ज़मीनी सतह पर, तो वो अपने एतबार से उसका इंतखाब करे और मेरे पास में आए, मैं ज़रूर इस एतबार से नज़र सानी करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।